بابا جی مٹھیاں بھرن والے حضرت خواجہ حسن سواگی دے نال جڑا خادم سی نا خاص وہ مٹھیاں بھر رہی ہے گڈی دے اندر بیٹھ کے جے گڈی دا ٹائم رہندا سی اودی نظر اٹھی تے 18 سال دا نوجوان سکھ تکیا تے اس بابے نو مٹھیاں بھرن والے خلیفہ دے ذہن خیال ہے ایڈی سونی صورت یا اگ دے اندر چلی جائے اونے ذرا زور نال دبایا بابا جی اٹھ بیٹھے چنب ماری سی فرمایا ایڈی تکلیف کیوں دینا ہے آرام دی بجائے تو تے مینوں تکلیف دیون لگی ہے زور کیوں لگانا ہے بامن دے اندر کہنے لگا بابا تیری ولایت کس کا تیری ولایت کس کا بابا جی فرمانے لگے گل کی کرنا ہے آپ نے کپڑا تھوڑے ہٹایا تھا گل کی کرنا ہے آج تک میں بولیا کوئی نہیں قدرتی بزرگاں دے کورنا والا ذرا کھلی گل کر لیندے گل کیسی کرنا ہے نے کہا بابا تیری ولایت کس کام دی جی ایڈی سونی صورت دوزخ چلی جائے اے نوجوان جو جہنم میں چلا جائے تو تہاڈی ولایت کس کام دی بابا جی نے بس یہیں تک کیا ہے پہلی نظر اس نوجوان دے چہرے دی ان دی نظر بابے دی اور بابے دی نظر ان دے جو ٹکرائی اس نوجوان دے وجہ تعلق تعلق ایسی سکھ بس ایسا وجہ ایسی کفیر کپڑے پھٹ گئے لوٹ لوٹ اور ادھر ادھر صرف اتنا ہی نہیں اسی زبان تے میری نبی دا کلمہ بھی جاری ہے بولو اللہ مچ گئی گڈی تے ٹر گئی بابا اپنا کام کر کے چلا گیا اپنے علاقے کے اندر دوستان عزیز اس نوجوان لوگاں نے اٹھایا جا کے تے گھر پہنچایا کہنے لگے آئے سنو تے صحیح نوجوان بچپن لڑکپن جوانی سکھاں دے گھر وچ بلیا بڑا سکھانا کھا کے ماں باپ بھی سکھاندان خیش و قبیلہ سارے لوگ سکھنے علاقے والے بھی ایک کلمہ پڑھنا نظر پیا لے چھان بین کی تینوں کلمہ کنے پڑھایا لوگوں نے نسیا ہے بابا حسن سواگی ایل گھنٹی کے اندر بیٹھا سی انہیں انہوں تک گئے دی زبان میں نبی دا کلمہ آیا ہے دوستان یزی ایمان میں کتا کوئی نہیں ایمان مل گئے یا نبی دی بارگاہ وچ مل گئے یا اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ مل گئے اندازہ پہ کرو دوستان یزی جس نبی دے غلام کے پاک کمال نے نبی کے نابے مثال ہو انگریز دی عدالت دے اندر کے بابا حسن سواگی زبردستی ساڑھے پتر دے نوجوان نو کلمہ پڑھا گیا بابا جی دی آستانے تو سمجھ جا پہنچے دوستان یہ دی فلاں طریق حسن سواگی عدالت جنگ دے اندر پیش ہوئے او بابا جی اس تاریخ دی دوستان یہ دی آپ عدالت وچیان پہنچے دی عدالت کا ٹائم کو نہیں ہویا بابا جی نے مسلح بچھایا سر جھکایا کپڑا اپنے چہرے پہ اڑیا تے تسبیح میں پڑھتے نے اللہ اللہ پہ کرتے نے اس میں ذاتی ضربہ پہین لگ دیا نے علاقے دے اندر اعلان ہو گیا حسن سواگی اے باپے نے اعلان ہوگا نو کلمہ پڑھایا جب آج نہیں پائے گا پکڑیا جائے گا انی سکھ نوجوان نو کلمہ پڑھایا لوگ ویکھن واسطے آئے دوستان عظیم مسلمان بھی آئے کافر بھی آئے یہودی بھی آئے سکھ بھی آئے ہندو بھی آئے ہزار شاید رکھانا مجموعہ ہوئے گا عدالت کا جب ٹائم ہویا جج صاحب کرسی عدالت میں آئے بابا جی وار پڑھ دینے میں آواز آئی حسن سواگی پیش ہوئے جب آپ نے کلمہ دی سواب میرا آپ دنال ٹکرایا آپ اٹھ پہنے جب ماری ہوئی بابے نظر پھر بھی نہیں چکی آپ اندر داخل ہو گئے اندر وکیل بھی موجود نہیں گواہ بھی موجود نہیں وہ نوجوان بھی موجود جج بھی موجود مدعی بھی موجود تماس بھی نہیں کروائے اندر بھی باہر بھی موجود جج نے کارروائی دا آغاز کر دیا بولے حسن سواگی کون ہے آپ نے سر جھکا کے فرمایا مینوں حسن سواگی کہندے نے کہنے لگے بابا اس نوجوان نے زبردستی کلمہ کیوں پڑھائے تو سر کلمہ پڑھایا تے بابا جی نے نظر اٹھا کے ایک نظر ویکھیا جج والے انگلی دا اشارہ کیتا تے نوی کلمہ میں پڑھائے اگے وکیلا وی اشارہ کیتا دونویں کلمہ میں پڑھائے گواہ وی اشارہ کیتا دونویں کلمہ میں پڑھائے اگے تماش پیتا وی تک اشارہ کردے نے اور دونویں کلمہ میں پڑھائے آخری بندے تے بابا جی دی انگلی گئی ہے پوچھے پورے کمرہ عدالت دے اندر کلمے دی گونج پہ گئی جج بھی کلمہ پڑھتا نظر آیا وکیل بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے مدعی بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے دوستان یزی آن والے تماشا ویکھن والے کلمہ پڑھتے نظر آئے آپ فریض پوچھنے نے پہ توانو کنے کلمہ پڑھا ہے میرا وجدان کہتا ہے انسان ایک پاسے بابا جی دے اشارے تے دیوارہ عدالت دیا بھی کلمہ پڑھ دیا نظر آیا نے اور دوستانی عزیز ایمان وکلا نہیں ایمان مل گئے یا نبی دے دربار چ مل گئے یا ولی دے دربار چ مل گئے یہ شان ہے کہ غلاموں کی
شان